بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 29 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ایک اخباری ہیڈنگ ہے کہ جس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی خبر کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ خبر یہ ہے کہ امرأۃ سقطت فی بئر تنجو من الموت بأعجوبہ، ایک عورت جو کہ کنویں میں گر گئی تھی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی۔ A woman fell into a well, survived death miraculously۔ ہیڈنگ میں اس سے قبل بھی ہم گزشتہ ملاقات کے موقع پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ امرأہ کے معنی ہے عورت، ایک عورت، امرأہ بھی اور مرأہ بھی کہا جاتا ہے۔ امرأہ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور اسی طرح اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، ملا کر پڑھیں گے اذ قالت امرأۃ عمران۔ اور اگر زیادہ عورتیں ہوں تو نسوہ یا اسی طرح نساء۔ اور جیسے کہ رجل ہے ایک مرد رجل اور زیادہ جمع کے لیے رجال، تو عورت اگر ایک ہے تو امرأہ یا مرأہ، زیادہ ہیں تو نسوہ یا نساء۔ سقطت گر گئی، سقوط سے ہے، سقوط کے معنی گر جانا۔ فی بئرن کنویں میں، بئر کے معنی ہے کنواں، اور اس کی جمع ہے آبار۔ اگرچہ عام بول چال میں ابیار بھی کہا جاتا ہے لیکن اصل میں ہے آبار، اور مفرد ہے بئر یعنی کنواں۔ کنویں میں گر گئی تھی وہ عورت، پھر کیا ہوا؟ تنجو، وہ نجات پا گئی یعنی وہ بچ گئی، من الموتی، موت سے، بأعجوبہ، گویا کہ معجزانہ طور پر، عجیب و غریب طریقے سے، یعنی اس کے بچنے کی کوئی امید تو نہیں تھی لیکن معجزانہ طور پر بچ گئی۔ انگلش میں دیکھیے وومن یعنی عورت، امرأہ، فیل یعنی گر گئی، سقطت انٹو اے ویل، ویل کے معنی کنواں اور عربی میں بئر، سروائیوڈ، وہ بچ گئی، ڈیتھ، موت سے، عربی میں موت، اردو میں بھی موت، اور انگلش میں ڈیتھ۔ میریکولیسلی، میریکل یعنی معجزہ، معجزاتی طور پر بچ گئی۔ اور کیا ہوا، کیسے گری، کہاں گری، یہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، تو آئیے آگے چلیں۔ استشبثت بجدارها بشدہ ل45 ساعہ، وہ 54 گھنٹے اس کی دیوار سے مضبوطی سے چمٹی رہی۔ She clung tightly to its wall for 54 hours۔ تشبثت، یہ تشبث سے ہے۔ تشبث کے معنی ہے کسی چیز کو چپک جانا یا چپٹ جانا یا چمٹ جانا، التشبث۔ ویسے تو عربی میں چپکنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے چپکنا، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ خود بخود، اس میں خاصیت یہ ہے کہ وہ چپک جاتی ہے، جیسے گوند ہوتی ہے گم، کہ اس کی خاصیت یہ ہے، یا جیسے گلو ہوتی ہے وہ چپکانے والی، کہ وہ چپک جاتی ہے۔ لیکن تشبث کے معنی ہے کہ خود کوئی جان بوجھ کر قصداً و ارادتاً خود جو ہے اپنے عمل کے ذریعے خود کارروائی کر کے چپٹ جائے باقاعدہ کسی چیز سے۔ مثلاً جیسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ انسان ڈوب رہا ہے یا کہیں سے اسے گرنے کا اندیشہ ہے تو وہ کسی چیز کو تھام لے، چپٹ جائے، تو یہ معنی ہے تشبث کے، اور اسی سے ہے تشبثت۔ جبکہ التصاق یا اسی طرح لصق، اس کے معنی ہے چپکنا، یعنی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چیز چپکتی ہے۔ اور آج کل جیسے کمپیوٹر کی دنیا ہے تو کاپی پیسٹ اس چیز کا بہت چرچا ہے اور بہت استعمال ہوتی ہے یہ چیز، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں نسخ لصق، نسخ لصق، نسخ یعنی کاپی کرنا، اسی سے نسخہ، اردو میں کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا ایک نسخہ ہے یعنی کاپی ہے، اور لصق یعنی چپکا دینا، پیسٹ کر دینا۔ تو التصاق یا لصق کے معنی ہو گئے کوئی ایسی چیز جو خود بخود چپک جاتی ہو، کہ اس کی خاصیت ہی یہی ہے، اس کا نیچر ہی یہ ہے، جیسے گم ہے، گوند ہے۔ لیکن تشبث کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو چپٹ جانا، جیسے کہتے ہیں کہ تشبث الطفل بأمه، تشبث الطفل بأمه، کہ بچہ اپنی ماں کو
चिमट गया या चिपक गया, या तशब्बस अर्रजुलु बिअस्तारिल काबा। आप कहते हैं कि मैं हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया तो रअयतु रजुलन मुतशब्बिसन बिगिलाफिल काबा बिजिदारिल काबा, कि वहाँ मैंने एक शख्स को देखा जो कि काबे की दीवार से चिमटा हुआ था। तो ये माना है तशब्बुस के, और इसी से माजी का सिगा ये औरत के लिए, मुन्नस के लिए तशब्बसत। वो औरत कैसे बच गई यकीनी मौत से? वो यूं बच गई कि वो चिपकी रही या चिमटी रही। किस चीज़ को चिमटी रही? बिजिदारिहा, उस कुएं की दीवार को। जिदार यानी दीवार, कि जिसकी जमा है जिदरान, जिदार दीवार, और हाँ ये ज़मीर के लिए कि उसकी दीवार को, यानी कुएं की दीवार को। कुआं जो है बि'r, अरबी में कुएं के लिए हमने पढ़ा बि'r। चूँकि अरबी में बि'r जो है कुआं, ये मुअन्नस है, तो इसलिए जो ज़मीर लाए इसके लिए वो भी मुअन्नस की। बिजिदारिहा, अगर कोई मुज़क्कर चीज़ होती, जैसे हम यूँ कहते हैं कि घर की दीवार, तो बिजिदारिही, ही और हाँ मुज़क्कर और मुअन्नस में ये फ़र्क है। बिशिद्दा, मजबूती के साथ। लिखम्सा वरबाइन साआ, 54 घंटे मुसलसल मजबूती से। शी क्लंग, वो चिपटी रही। क्लंग ये किलिंग से है, किलिंग, CLING। इंग्लिश में किलिंग के माना होते हैं चिपट जाना। एक तो वो किलिंग, दूसरा होता है जो कि के से है, के, किल, वो असल में किल है, यानी मार डालना किसी को, किल, और आखिर में ING लग गया बवक्त ज़रूरत। लेकिन ये के से नहीं है किलिंग, ये सी से है, और ये कि इसके आखिर में जो है ING ये इसका अपना है, असली है। ये वो ING नहीं है जो कि बाद में इजाफा किया जाता है। तो किलिंग, CLING, किलिंग, यानी किसी चीज़ को चिपट जाना या चिमट जाना, और उसी की सेकंड फॉर्म है, माजी का सीगा है क्लंग, कि वो मजबूती से चिमटी रही, टाइटली, मजबूती से। अरबी में बिशिद्दा, शिद्दत के साथ, यानी मजबूती के साथ, और इंग्लिश में टाइटली। टाइट के माना है शिद्दत, मजबूती। जैसे कहते हैं टाइट करें, ज़रा उस स्क्रू को टाइट करें, यानी इसको ज़ोर से बंद करें इसको। जैसे कहते हैं कसना, टाइट करना, कसना मजबूती से, टाइटली। लूज और टाइट। लूज जो है यानी क्या कहना चाहिए, यानी ढीला ढाला, और टाइट यानी शिद्दत के साथ, यानी खूब मजबूती के साथ। तो क्या हुआ कि शी क्लंग टाइटली, वो चिपटी रही टाइटली, मजबूती के साथ, टू इट्स वॉल, कुएं की दीवार के साथ। वॉल यानी दीवार, वेल यानी कुआं, वॉल यानी दीवार। फॉर 54 आवर्स, 54 घंटे मुसलसल जो है। 24 साआ, अरबी में साआ, साआ के माना है अरबी में घंटा, जैसे इंग्लिश में आवर, उर्दू में घंटा। जैसे आप पूछते हैं कि बाकी कम साआ मिन सफ़र, के सफ़र में अभी कितने घंटे बाकी रह गए, या कहते हैं कि हाज़िर रिहला तस्तग़रिक़ कम साआ, कि ये जो फ़्लाइट है ये कितने घंटे की होगी। कम साआ, कितने घंटे, साआ यानी घंटे, साआत इसकी जमा है यानी घंटे, साआत, और मुफरद है साआ, ये जो लिखा हुआ है सामने, यानी घंटा। तो वैसे तो साआ जो है घड़ी को भी कहते हैं आजकल, जो है घड़ी, जो घड़ी पहनता है इंसान, जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच, या इसी तरह क्लॉक वॉल जो है, तो जो भी वो टेबल क्लॉक है जो भी है, या रिस्ट वॉच है, जैसी भी घड़ी हो उसको साआ कहा जाता है। जैसे साअतुल हरम, मक्का मुकर्रमा में जो बहुत बड़ी एक घड़ी लगी हुई है, वहाँ क्लॉक लगा हुआ है, क्लॉक टावर पर, वहाँ मक्का मुकर्रमा में, तो वो भी साअतुल हरम मशहूर है। साआ यानी घड़ी, कहने का मकसद ये है। तो घड़ी को भी साआ कहते हैं। वैसे तो अगर दीनी इस्तिलाह में गुफ्तगू की जाए तो साआ से मुराद है क़ियामत। कुरान करीम में एक सूरत का नाम भी है साआ, यानी सूरत का नाम तो नहीं है, लेकिन इक़्तरबतिस्साअ वन्शक़्क़ल क़मर, यानी साआ का लफ्ज़ जो है वो कुरान करीम में जा बजा इस्तेमाल हुआ है क़ियामत के लिए। यसअलूनका अनिस्साअ, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे दरियाफ़्त करते हैं साआ यानी क़ियामत के बारे में, कि क़ियामत कब आएगी।
الغرض جو جس قسم کا مضمون ہوتا ہے تو سیاق و سباق کی مناسبت سے ساعہ کے معنی قیامت کے بھی ہو سکتے ہیں، ساعہ کے معنی گھڑی کے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ پہنتا ہے انسان، اور ساعہ کے معنی گھنٹے کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے یہاں یہ گھنٹے کے معنی میں ہے۔ 54 گھنٹے مسلسل وہ عورت اس کنویں کی دیوار کو چپٹی رہی، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس نے تھامے رکھا، اور کیفیت کیا تھی؟ تصارع الارهاق والبعوض المستمر، مسلسل تھکن اور مچھروں سے لڑتی ہوئی، struggling with exhaustion and persistent mosquitoes۔ تو دیکھیے تصارع یہ مصارعہ سے ہے، مصارعہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز سے سخت مقابلہ کرنا، اور اصل میں تو آج کل مصارعہ کے معنی ہوتے ہیں کشتی، جو کشتی ہوتی ہے دنگل، جو پہلوان لوگ، اسی لیے عربی میں جو کوئی پہلوان ہوتا ہے، ریسلر جو ریسلنگ کرتا ہے، کشتی لڑتا ہے، اس کو مصارع کہا جاتا ہے، مصارع۔ اور مصارعہ حرہ، المصارعہ الحرہ، ٹی وی میں آپ تلاش کیجئے المصارعہ الحرہ تو دیکھیے وہاں کیا نظر آتا ہے۔ تو المصارعہ یعنی کشتی، ریسلنگ، الحرہ یعنی جو فری سٹائل، انگلش میں کہتے ہیں فری سٹائل ریسلنگ، فری سٹائل ریسلنگ یعنی جو کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، تو کوئی فری سٹائل بھی ہوگا کہ جو جہاں جیسے مارے، جو بھی کرے، تو المصارعہ الحرہ۔ تو الغرض یہ ہے کہ مصارعہ کے معنی ہیں مقابلہ کرنا، کشتی لڑنا، یا جیسے بھی کسی چیز کے مقابلے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا، تو اسی سے ہے تصارع، یعنی وہ جنگ لڑتی رہی یا مقابلہ کرتی رہی مسلسل 54 گھنٹے اس دیوار کو پکڑے ہوئے مضبوطی سے۔ کس چیز کے ساتھ وہ کشتی لڑتی رہی؟ الارہاق۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے انگلش میں دیکھ لیجیے اسٹرگلنگ، اسٹرگل کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں کسی چیز کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا، اسٹرگل۔ ویسے تو کوشش کرنے کو انگلش میں ایفرٹ بھی کہتے ہیں، ایفرٹ، کہ آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس، تھینک یو ویری مچ، آئی ڈیپلی اپریشیٹ دا ایفرٹ دیٹ یو ہیو ڈن فار می۔ تو ایفرٹ کے معنی بھی ہے انگلش میں کوشش، اور اسی طرح ٹرائی بھی کہتے ہیں، ٹرائی، کہ ٹرائی کیجئے، آئی ہیو ٹرائیڈ مینی ٹائمس، کہ کوشش کر چکا ہوں میں۔ تو لیکن اسٹرگل جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مسلسل کوشش کرنا، کہ بہت وقت گزر گیا، لمبا عرصہ درکار ہے کوئی ایسا کام، جیسے مثلا کہتے ہیں کہ اسٹرگل فار فریڈم، کہ آزادی کے لیے کوشش کرنا، آزادی کی تحریک وغیرہ وغیرہ۔ تو آزادی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں، یعنی انسان نے تھوڑی دیر کوئی کوشش کی، کوئی کام کاج کیا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن جو لمبے عرصے کے لیے مسلسل کوشش جاری ہے تو ایسی کوشش کو اسٹرگل کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو صارع تو انگلش میں ہو گیا اسٹرگل۔ الارہاق، ارہاق کے معنی ہے تھک جانا، تھکاوٹ کو عربی میں ارہاق بھی کہا جاتا ہے اور تعب بھی کہا جاتا ہے، تعب، تعب کے معنی تھک جانا، کہتے ہیں کہ انا تعبان اليوم، کہ آج میں تھکا ہوا ہوں۔ اور ارہاق بھی جو ہے گویا کہ تھکن، تھکاوٹ، جیسے کہتے ہیں کہ فلان مرہق، مرہق من العمل، کہ فلان جو ہے وہ کام کر کر کے وہ تو مرہق ہو گیا، یعنی بہت ہی بیچارہ نڈھال ہو گیا۔ تو تعب کے معنی بھی تھکاوٹ، اور ارہاق کے معنی بھی تھکاوٹ، لیکن تعب جو ہوتی ہے وہ ہلکی پھلکی، کسی وجہ سے انسان کو تھکاوٹ ہوگی، آرام کرے گا 1-2 گھنٹے، بس صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ارہاق جو ہے وہ کوئی لمبی تھکاوٹ، تو انگلش میں دیکھیے ایگزاسشن، کہ ایک لمبی اس کو تھکاوٹ لگ گئی ہے، گویا کہ مسئلہ لمبا ہو گیا، گڑبڑ ہے۔ اور ویسے تو تھکاوٹ کو انگلش میں ٹائرڈ بھی کہتے ہیں، آئی ایم ٹائرڈ ٹوڈے، کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، لیکن وہ تو وقتی چیز ہوتی ہے، جیسے عربی میں تعب وقتی چیز ہے، اور ایسا ہی انگلش میں فٹیگ بھی کہتے ہیں، فٹیگ، کہ وہ جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، کمزوری کا شکار، لاغر ناتواں بیچارہ۔ تو ایگزاسشن جو ہے یعنی لمبی تھکاوٹ جو ہے کہ مسئلہ نازک ہو گیا۔ اور یہ کہ اینڈ پرسسٹنٹ، مستقل، کنٹینیوسلی، عربی میں دیکھیے المستمر،
یعنی مسلسل، ایک تو ارہاق یعنی ایگزاسشن اور تھکن کا وہ مقابلہ کرتی رہی، اس سے جنگ لڑتی رہی، اور دوسرا کیا، البعوض المستمر، کہ مسلسل مچھر. البعوض عربی میں البعوض کے معنی ہے مچھر. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضہ یعنی ایک مچھر، اور جو مچھر پوری ایک مخلوق ہوتی ہے، یعنی جنس کے لیے، پوری جنس جو مچھروں کی اس کے لیے بعوض. جیسے تفاحہ ایک سیب، اور تفاح یعنی جو بھی سیب ہوتے ہیں جتنے بھی، تو اسی طرح بعوضہ اور بعوض. تو تھکاوٹ سے بھی وہ جنگ لڑتی رہی کہ مسلسل 54 گھنٹے وہاں لٹکی چپکی ہوئی ہے کنویں کی دیوار پہ، اور یہ کہ مسلسل جو ہے وہ مچھروں سے بھی جنگ لڑتی رہی. البعوض مچھر، اور انگلش میں ماسکیٹوز نیٹ جو ہوتا ہے مچھردانی، وہ نیٹ ہوتا ہے. ماسکیٹوز یعنی مچھروں سے پروٹیکشن کے لیے. تو مچھروں سے بھی وہ گویا لڑتی رہی، تھکاوٹ سے بھی لڑتی رہی. وحتی لدغات ثعابین الماء، اور یہاں تک کہ جو پانی کے سانپ تھے ان کا جو ڈسنے کا سلسلہ تھا، اس چیز سے بھی وہ جنگ لڑتی رہی کہیں ڈس نہ لے. ثعابین ثعبان کی جمع ہے. فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا جو ہے زمین پر ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا. تو ثعابین ثعبان یعنی بڑا سانپ، اور سانپ کو حیہ بھی کہتے ہیں. حیہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ لہراتا ہوا سانپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. اور سانپ کو ثعبان بھی کہتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پڑھا، اس کی جمع ثعابین. اور سانپ کو افعا بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اس کی جمع افاعی. تلاش کیجئے گا کہیں نیٹ میں تو یہ تمام الفاظ ملیں گے. افعا لکھیے نیٹ میں، دیکھیے وہاں کیا آتا ہے لکھا ہوا، اور کیا خطرناک شکل جو ہے ظاہر ہوگی. تو اور اس سے پہلے یہ کہ لدغات، یہ لدغہ کی جمع ہے. لدغہ کی جمع ہے. لدغہ کے معنی ہوتے ہیں ڈسنا. تو انگلش میں دیکھیے کیا ہے، اینڈ ایون بائٹس فرام واٹر اسنیکس. تو اسنیک یعنی جو ہے وہ سانپ، اسنیکس. واٹر یعنی پانی کا، بائٹ یعنی کاٹنا، الماء پانی. تو لدغات جو ہے ڈسنا، یعنی عربی میں ناظرین بس ابھی ہم، تاکہ یہ طویل نہ ہو جائے ہماری گفتگو، بس ابھی ہم اختتام پذیر ہونے والے. تو ہم اختتام پذیر نہیں ہونے والے، ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہونے والی ہے. تو بس مختصر یہ ہے کہ لدغہ جس کی جمع ہے لدغات، اس کے معنی ہے ڈسنا. اور عربی میں ایک لفظ ہے العض، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قرآن کریم میں سورہ الفرقان میں. العض عین اور ضاد، عض اس کے معنی بھی کاٹنے کے ہیں، لیکن وہ کاٹنا جو ہے مطلب دانت سے کاٹنا، العض. اور اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے قطع کے معنی بھی ہے کاٹنا. لیکن عض اور قطع میں فرق یہ ہے کہ عض جو ہے وہ دانت سے کاٹنا، اور قطع جو ہے وہ کسی تیز دھار آلے سے کاٹنا، کہ چاقو سے، چھری سے کاٹنا، قینچی سے کاٹنا، اس کو کہتے ہیں قطع. یاد رکھیے گا. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ قطع الکہرباء، کہ بجلی جو ہے وہ کاٹ دی گئی، یا کپڑا کاٹنا، یا کوئی بھی چیز کاٹنا، گوشت کاٹنا، کہ کسی چیز سے کاٹ رہے. لیکن عض جو ہے، عض کے معنی ہوتے ہیں دانت سے کاٹنا. اب یہاں ہمیں لکھ کے دکھائیں کیا کریں، لیکن یہ کہ وقت زیادہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہے لدغ، اس کے معنی ہے ڈسنا. اور اسی طرح ایک لفظ ہے لسع، لام سین عین، اس کے معنی بھی ہے ڈسنا. لدغ کے معنی بھی ڈسنا، لیکن لسع کے معنی بھی ڈسنا. لیکن لسع جو ہے وہ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب شہد کی مکھی جو ہے وہ کسی کو ڈس لے، جس کو نحل کہتے ہیں. نحل شہد کی مکھی. تو دیکھیں یہاں جلدی سے آپ کو لکھ کے دکھا دیں کہ دیکھیے ایک لفظ ہے لدغ، یہ ڈسنا. اور دیکھیے لدغ بڑا کر لیتے ہیں نظر آئے. لدغ کے معنی ڈسنا، اور لسع اس کے معنی بھی ہے ڈسنا.
لیکن لدغ جو ہے وہ سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، لیکن لسع جو یہ خاص ہے، لسع النحل، شہد کی مکھی۔ النحل شہد کی مکھی، ایک سورت کا نام بھی ہے قرآن میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس میں یہ آیت ہے۔ جیسے کہیں گے لسعت النحل، کہ شہد کی مکھی نے ڈس لیا۔ اور ایک لفظ ہے القطع، اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کسی تیز دھار آلے سے کاٹنا۔ اور ایک لفظ ہم نے کہا کہ العض، العض، العض اس کے معنی ہے دان سے کاٹ لینا۔ تو یہ عربی میں جو ہے گویا کہ ووکیبلری بہت زیادہ ہے، تو ان چیزوں کو یاد رکھیے گا ناظرین۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ خبر اور یہ قصہ بھی واقعی ہے کہ وہ جو ہے 54 آورس وہاں لٹکی رہی۔ التشبث، تشبثت، وہ چپکی رہی کس چیز کو؟ اس کی دیوار کو، بجدار البئر، اور پھر یہ کہ وہاں اس کو ارہاق ہو گیا، ایگزاسشن ہو گئی، اسٹرگل کرتی رہی۔ تو صارع، بعوض اور مچھر تھے، اور یہ کہ ثعابین، اور یہ کہ بڑے بڑے سانپ بھی تھے، لدغات، ان کے ڈسنے کا اندیشہ بھی تھا۔ پھر اس کا آگے کیا معاملہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا، تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔